شادی کے 5 سال بعد بھی میں سسرال والوں کو اولاد نہ دے سکی تو میری ساس نے عجیب سا فیصلہ کیا جسے سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا وہ میرے شوہر کو دوسری شادی ریدا سے کر دیں گے۔ ریدا میری نند تھی۔ ریدا بہت رو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، مگر پھر اچانک میری ساس نے ایک دھماکہ کیا اور ہمارے سامنے ایک بڑا راز آشکار کیا۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں ان کی بیٹی کو اچانک ایک دن… محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اچانک میری ساس کچن میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حالانکہ تمہارا شوہر کب سے تمہارے انتظار میں کمرے میں بیٹھا ہے۔ یہ کام ریدا بھی کر سکتی ہے، تم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو۔ ہمیں ہمارے خاندان کا وارث چاہیے۔ شادی کو 5 سال بیت گئے ہیں، لیکن تم دونوں کے درمیان ایسی دوری ہے جسے آپس میں تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو میرے بیٹے سے شادی کیوں کی؟ ان کی بات سن کر میں فوراً گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، امی ریدا بچی ہے۔ میں کاشف کو چائے دے کر آئی تو ان سے پوچھ کر ہی برتن دھو رہی ہوں، کچھ برتن ہی رہ گئے ہیں، انہیں واش کر کے کمرے میں ہی جاؤں گی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس گھر کی مالکن میں ہوں، کون کیا کام کرے گا یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو، ریدا کر لے گی۔ جبکہ میں نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا تھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی تھی؟ حالانکہ 2 دن بعد اس کا پہلا پرچہ تھا، اسے ہر وقت اپنی پڑھائی میں ہی لگے رہنا تھا، مگر میری ساس کا رویہ عجیب سے عجیب تر تھا۔ فی الحال میں اپنے ہاتھ دھو کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میری ساس سیدھا میری نند کے کمرے میں گئی تھی۔ میرا ارادہ اپنے کمرے کی طرف جانے کا تھا، لیکن لاشعوری طور پر میں وہاں کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحے بعد میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک عین مطابق میری ساس ریدا کو کھینچ کر باہر لائیں تھیں اور کچن کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، تمہاری اوقات یہیں پر ہے، یہ پڑھائی وغیرہ بند کرو، 2 بات کرتی ہوں۔ کاشف سے اب مزید میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک تو ہم تمہیں روٹی دے رہے ہیں، اس گھر میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو بدلے میں کیا تم گھر کے کام نہیں کر سکتی؟ بیڈ پر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، امی 2 دن بعد میرا پہلا پرچہ ہے، اگر میں نے تیاری نہیں کی تو میں فیل ہو جاؤں گی۔ جبکہ میری ساس اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوب، پورا سال تم نے پڑھائی کی ہے، ہر وقت کتاب لے کر بیٹھی رہتی ہو، آج اگر میں نے 4 برتن دھونے کے لیے کہہ دیا تو تم فیل ہو جاؤ گی۔ چپ کر کے کام کرو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ معصوم جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اچانک میری ساس کی نگاہ مجھ پر گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہ دھاڑتے ہوئے بولی، تمہیں آواز نہیں آئی؟ میرے کمرے میں جاؤ یا پھر ریدا کی طرح تمہیں بھی ہاتھ لگا دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً ہی کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے مار نہیں کھانی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو میری نظر میرے شوہر پر گئی تھی، جو موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں موبائل بند کر دیا تھا۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی اور ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، سب خیریت ہے؟ اتنے گھبرا کیوں گئے ہو؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں گھبرایا نہیں ہوں، تم برتن دھونے گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ جبکہ میں ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی، امی نے بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ وقت گزاروں تاکہ ہمارے خاندان کا وارث اس دنیا میں آ سکے۔ ریدا پر بہت غصہ ہو رہی ہیں۔ ایک بات بتائیں کاشف، ریدا آپ کی سگی بہن نہیں ہے کیا؟ میرے سوال پر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے سے سایہ سا گزرا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اور تم باہر کچھ کھانے چلیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں آج باہر نہیں جانا،
میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ فوراً بولے مگر امی نے کہا ہے کہ ہمیں ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی پلیز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کروں گی۔ میری بات سن کر وہ دھیما سا مسکرائے تھے اور سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولے ہاں تم لیٹ جاؤ اور کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلا کر بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں کافی عجیب ہو رہی تھیں۔ اماں کا رویہ ریدا کے ساتھ بہت عجیب تھا اور کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ عموماً گھرانوں میں بہوؤں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، لیکن میرے سسرال میرے معاملات میں الٹ تھے۔ بہو کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹی کے ساتھ ہی بدترین سلوک کیا جا رہا تھا۔ کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ریدا اس خاندان کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے۔ پورا دن میری ساس اس کو کام میں لگائے رکھتی تھیں اور بدلے میں جب وہ تھوڑا بہت احتجاج کرتی تھی، سامنے سے اسے صرف ایک بات سننے کو ملتی تھی، اسے گھر میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے، کھانے کے لیے خوراک دی جا رہی ہے، اگر اب تم نے کوئی تماشا کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ کئی بار میں نے امی اور کاشف کے دماغ میں ایک بار ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ ریدا اب بڑی ہو رہی ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، مگر بدلے میں دونوں نے ہی مجھے بری طرح جھڑک دیا تھا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، شادی کی عمر نہیں ہے۔ لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔ دراصل ریدا پورے 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اس عمر میں کافی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگیاں شروع کر لیتی ہیں۔ اگر ریدا سے ان لوگوں کو اتنی ہی تکلیف تھی تو اس معصوم کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ مگر یہ خیال بھی ان لوگوں کے دماغ میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت انہیں ریدا بہت پیاری لگنا شروع ہو جاتی تھی، گھر کی سب سے چھوٹی اولاد لگنے لگتی تھی، ورنہ ہمیشہ وہ اسے جوتے کی نوک پر رکھنا پسند کرتے تھے۔ کب یہ باتیں سوچتے سوچتے میں گہری نیند میں چلی گئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ اچانک رات 3 بجے کے درمیان ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ میں دوبارہ اپنا سر جھٹک کر سو جانا چاہتی تھی، لیکن عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، بستر پر میرے شوہر موجود نہیں تھے۔ میں نے گھبرا کر واش روم کی طرف دیکھا تھا، لیکن لائٹس بند تھیں، جس کا مطلب تھا میرے شوہر باہر ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی 3 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ میں فوراً اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آخر اس پہر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ چپل پہن کر میں باہر آئی تو مجھے میری نند کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی نظر آئی تھی۔ یقیناً وہ معصوم پڑھ رہی ہوگی، دن بھر تو اس کی ماں اسے کام میں ہی لگائے رکھتی ہے، لیکن برآمدے میں بھی وہ موجود نہیں تھے۔ ہاں، بائک ان کی کھڑی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ پیدل ہی گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کیا پتہ چھت پر ہوں، مگر میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی، دماغ پر صرف میرے شوہر ہی سوار تھے۔ آخر اس پہر وہ جا کہاں سکتے ہیں؟ یہی بات بار بار میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ آج میں نے انہیں اپنے قریب آنے سے روکا تھا، کہیں اس وجہ سے وہ کسی عورت کے پاس۔ اس کے آگے میں سوچ بھی نہیں پائی تھی، فوراً سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے دماغ کا فطور ہے۔ میں اپنی دماغ کی نفی کیے فوراً واش روم کی طرف بڑھی تھی تاکہ تہجد کی نماز ادا کر سکوں۔ وضو کر کے میں باہر آئی، لیکن میرا شوہر اب بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے ایک بار پھر باہر جھانکا تھا۔ ناند کے کمرے کی لائٹس اب بھی جلی ہوئی تھی۔ دل کیا اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، مگر فی الحال میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا 2 دن بعد پہلا پرچہ تھا۔ جائے نماز پر کھڑی ہو کر میں نے فوراً نیت باندھ لی تھی۔ 4 رکعات نماز تہجد ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی اور پھر اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر ان کو مخاطب کیا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کریم،
اے میرے اللہ تو میرے حال سے واقف ہے، میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے ہیں، میرے ساتھ ہوئے تمام جوڑوں کی اولادیں ہو چکی ہیں، صرف ایک میں بد نصیب ہوں جس کے گھر تیری رحمت کا پھول نہیں کھلا۔ اے میرے مولا مجھے بھی اولاد کی خوشی سے نواز دے، مجھے اس خوشی سے محروم نہیں رکھ، تو بہت کریم ہے، تیری ذات جل جلالہ ہے، تو سب کی دعائیں سنتا ہے، میرے مالک تو میری دعا بھی سن لے۔ مجھے ماں بننا ہے، یہ لفظ جتنا حسین ہے اس لفظ کو میں سننا چاہتی ہوں۔ میرے در پر جب اولاد آئے گی میں ہر وقت آپ کے سامنے جائے نماز پر پڑی رہوں گی۔ اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور پھر کب دعائیں مانگتے مانگتے میں جائے نماز پر ہی لیٹ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، وہیں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ میرے شوہر کے جگانے پر کھلی تھی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی کاشف کھڑے ہوئے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ لمحہ لگا تھا میرا دماغ بیدار ہو گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے فوراً بولی، کہاں تھے آپ ساری رات؟ کتنی دیر تک میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر دعائیں مانگتے مانگتے میں یہاں سو گئی۔ آپ کو احساس ہے رات کی اس پہر کون کہیں جاتا ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ارے میں چھت پر گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، نہیں میں پریشان ہو گئی تھی۔ چھت پر کیوں گئے تھے؟ جبکہ وہ بولے، مجھے تھوڑی بے چینی ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی دیر کھلی فضا میں چہل قدمی کروں گا تو اچھا محسوس کروں گا۔ تم چھت پر آ جاتی۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، مجھے لگا باہر گئے ہوں گے۔ خیر آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ وغیرہ بنا دیتی ہوں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں ردا نے کروا دیا ہے، میں اب کام کے لیے نکل رہا ہوں، سوچا تمہیں ایک دفعہ اللہ حافظ کہہ دوں۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں امی سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آج کل کافی زیادہ پریشان ہیں اور غصے میں بھی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، جبکہ وہ میرے سر پر پیار کر کے فوراً ہی نکل گئے تھے۔ میں دروازے تک آئی تھی، ان کو خدا حافظ کہہ کر میں جیسے ہی مڑی میری نظر ردا پر گئی تھی، جو اپنے کمرے کے دروازے پر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں تھوڑا حیران ہوئی، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے، گردن پر عجیب نشان، نہ جانے کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس کی آواز ہم دونوں کے کان سے ٹکرائی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اور تم ردا، اب تمہیں اپنے پیپر کی تیاری نہیں کرنی؟ کھڑی ہو کر گپے مارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تم بھی۔ میں نے تمہیں کل سے اس لیے کمرے میں بھیجا تھا کہ تم جا کر آرام کرو۔ اور ان کی بات سن کر میں بری طرح سہم گئی تھی۔ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے۔ جبکہ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، زیادہ حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سا معلوم ہے مجھے میری آنکھیں نہیں، ایکسرا مشین ہے۔ میں نے صرف تمہیں پرکھنے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، لیکن تمہارے تاثرات صاف بتا چکے ہیں، جو میں نے کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ دیکھو نرمین، اگر اس گھر میں تمہیں اپنی جگہ بنانی ہے تو اس گھر کو وارث دینا ہوگا۔ شادی کو 5 سال بیت گئے ہیں، تم خود بتاؤ، کیا ہمارا دل نہیں کرتا کوئی چھوٹا بچہ ہمیں دادی کہہ کر پکارے؟ میرا صرف ایک بیٹا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کے معاملات میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے اب جلد سے جلد اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ 5 سال تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اگر تم مجھے اولاد نہیں دے سکی تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے دوسری عورتوں کے لیے بھی کھول دیے جائیں گے۔ میری بات کا مطلب ہے تم سمجھ رہی ہو؟ جبکہ میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
جبکہ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ چکی تھی۔ دوسری عورتوں کے لیے دروازہ کھول دینے کا مطلب تھا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ خیال ہی مجھے موت کے دہانے پر لے آیا تھا۔ کافی دیر تک میں بالکل سن ہو کر وہاں کھڑی رہی تھی۔ ناشتے سے میرا دل بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی انڈیل کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور واش روم جا کر فریش ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے باوجود میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ساس کی بات میرے دماغ میں بری طرح گونج رہی تھی۔ کیا واقعی وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گی؟ ان کا گھر بھی کافی بڑا تھا۔ ہم دونوں عورتوں کو الگ الگ کمرے بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے خود کی ہی نفی کی تھی اور باہر آ گئی تھی۔ پورا کچن الٹا تھا، اسی لیے میں خود ہی سب صفائی کرنے لگی تھی۔ عموماً صبح کا کام ردا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی وہ کافی ڈل لگ رہی تھی۔ نڈھال سی کام بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ جب اس کی امی شور شرابہ کرتی تھی ورنہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ کئی بار میں نے دیکھا بھی تھا کہ وہ آرام کر رہی ہوتی تھی۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ وہ پیپر کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرے دماغ میں صرف یہی خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ ابھی تو یہ کچھ دنوں کی مہمان ہے، اس بیچاری پر کیا ہی برڈن ڈالنا۔ اور جتنا یہ میرے ساتھ دیتی ہے، ایسی نندیں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ مگر آج میرا دل اتنا اداس تھا کہ نہ جانے میرا دل بار بار اس سے باتیں کرنے کو مچل رہا تھا۔ اس کی طرف سے میرا دل ہمیشہ ہی دکھی رہتا تھا، لیکن آج اپنی ساس کی بات کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ناشتے کے بغیر میں وہیں کچن کی کرسی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے حلق میں دل مار کر نوالے اتارنے لگی تھی، کیونکہ گھر کے کام مجھے کرنے تھے، جس کے لیے اب ہمت درکار تھی۔ بمشکل میں نے ادھر پراٹھا اپنی حلق میں اتارا تھا اور برتن دھونے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کچن میں ردا داخل ہوئی تو پورا دوپٹہ حجاب کی صورت میں اس نے اپنے چہرے پر لپٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر لہرایا تھا جب میں نے اس کی گردن پر عجیب نشان دیکھے تھے۔ میں اس کو مخاطب کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، بھابھی سالن آج میں بناؤں گی، آپ روٹی بنا لینا۔ بھائی بول کر گئے ہیں، یہ کہتے ہی وہ پتیلا وغیرہ تلاش کرنے لگی تھی۔ جب ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اسے منع کر دوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کر تم اپنی پڑھائی دیکھو، مگر میں خود اتنی پریشان تھی کہ میں نے چپ میں رہنے میں عافیت جانی تھی۔ برتن وغیرہ دھو کر میں اب وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے تاثرات سے صاف نظر آ رہا تھا وہ میرے بیٹھنے پر کافی بے چین ہوئی ہے۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ردا ایک بات پوچھوں؟ میرے سوال پر اس نے سر ہاں میں ہلایا تو میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری امی تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں رکھتی ہیں؟ کاشف کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی تم سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا۔ حالانکہ جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی شروع کے دن بالکل ٹھیک تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے سب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا کہ بیٹا تم نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے؟ میں اس سے بہت ہی پیار سے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ بتا سکے۔ اکثر ایسے معاملات میں لڑکی سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوتی ہے جس کی سزا اسے ساری زندگی اس کے گھر والے دے رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی جو میں کبھی کوئی غلطی کروں گی؟ بس کچھ کی زندگیوں میں یہ ضلالت لکھی ہی ہوتی ہے۔ آپ آرام کریں، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ جبکہ میں اس کے دیکھتے ہوئے بولی، تھکی ہوئی میں نہیں، تھکی ہوئی تم لگ رہی ہو، کافی نڈھال لگ رہی ہو۔ صبح میں نے گردن پر عجیب نشانات دیکھے تھے، کچھ ہوا ہے کیا؟ جبکہ میرے کہنے پر اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، مگر ماتھے پر آیا ہوا پسینہ، گھبراہٹ میں نکلے ہوئے الفاظ،
اس بات کی نشاندہی تھی کہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر کہہ سکتی ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس طرح دل میں بات رکھ کر اندر ہی اندر گھٹنا سمجھداری نہیں ہوتی۔ تم تو اتنی اچھی ہو کہ پڑھی لکھی ہو اور اب بھی پڑھائی کر رہی ہو، آگے جا کر تمہارے خواب اونچے ہیں۔ تم ایک کھلے دماغ کی لڑکی ہو، اگر کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے یا پھر تمہیں ہراساں۔ میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے وہ بولی، بھابھی آپ کمرے میں جا کر آرام کریں۔ معذرت، لیکن مجھے کھانا پکانے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، سالن خراب ہو جائے گا۔ ہم کھانے کے بعد تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کا روکھا انداز مجھے بے چین کر گیا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ہمیشہ یاد رکھنا ردا، تم میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کی بلکہ ہمیشہ میری عزت کی ہے۔ اس حساب سے میں بھی تمہاری بہت عزت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھے کچھ سمجھتی ہو تو اپنے دل کی حال مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہارا بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کروں گی۔ بے شک تمہاری امی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن تمہارا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر میں تمہارے لیے اس سے سفارش کروں گی تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اگر کاشف نے تمہاری مدد نہیں کی تو میں خود تمہارے لیے کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں کچن سے باہر آ گئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر 2 بجے تک میں نے ردا کا انتظار کیا تھا کہ وہ میرے پاس آئے، میں اس سے تھوڑی دیر بات کر کے اپنا دل ہلکا کروں، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ ٹھیک 2:15 پر میری ساس کمرے میں آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باہر آؤ اور کھانا کھا لو۔ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ردا نے کہا تھا روٹیاں مجھے بنانی ہیں۔ جبکہ وہ غصے سے چلائیں، یہ ہوتی کون ہے جو تم پر حکم چلانے والی؟ بن چکی ہیں روٹیاں بھی، اس لڑکی کا دماغ تو رات میں درست کراؤں گی۔ تم ہمارے گھر کی پہلی اور بڑی بہو ہو، تمہارا مرتبہ یہاں مختلف ہے۔ بے شک تم نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، لیکن ہم رشتوں کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولی، ہم نے اس طرح ردا بھی آپ کی بیٹی ہے، کئی حد تک مجھ سے زیادہ اس کا اس گھر میں رتبہ ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے مت سمجھاؤ کس کا کیا رتبہ ہے، باہر آؤ اور کھانا کھاؤ، اور ہاں میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں، اسے ہاتھ پر باندھ لینا۔ بابا نے کہا تھا یہ تعویذ 4 دن جلانا ہے، جلد تم ماں بن جاؤ گی۔ جبکہ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب صرف باتیں ہیں، ماں تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بن سکتے ہیں۔ میں بھی کافی پڑھی لکھی تھی، اس لیے ہر زاویے کو پہچانتی تھی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ان معاملات میں لڑکیوں کو نہیں بولنا چاہیے، چپ چاپ باہر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے بال وغیرہ سمیٹ کر باہر آئی تھی۔ ردا ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ میں ردا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا ہے کہ ردا کو بلاؤ؟ جو تم اس کے کمرے کی طرف جا رہی ہو؟ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، امی وہ آپ کی بیٹی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، کل اس کا پہلا پرچہ ہے، اگر پیٹ نہیں بھرے گا تو دماغ کیسے چلے گا؟ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میری ساس میری بات کاٹ کر بولی، تمہیں اتنی پرواہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی تمہاری سوتن ہے، وہ جو ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتی ہو۔ جبکہ میں ان کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی۔ میں فوراً بولی، امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ردا کاشف کی بہن ہے، آپ ایسے اس کو مخاطب نہیں کر سکتی۔ جبکہ وہ منہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور خاموشی سے کھانا نکالنے لگی تھی، جبکہ میرا دل ان سے بہت اچاٹ ہو گیا تھا۔ ان کی یہ حرکتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ردا کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا جاتا تھا، میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا نکالا تھا اور ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگی تھی۔ بار بار میری نظریں ردا کے کمرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بیچاری نے پورا کھانا بنایا، کچن صاف کیا اور گھر کی صفائی کی۔
لیکن اسے ہی کھانے پر بلایا نہیں گیا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جا کر ردا کو کہو میرے لیے چائے بنائے اور کمرے میں دے کر جائے، اور ہاں تم آرام کرو تاکہ رات تم پر نیند کا غلبہ طاری نہ ہو۔ اور ان کا انداز معنی خیز تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کچن کی طرف جانے لگی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں آواز نہیں آئی میری؟ جا کر ردا سے کہو۔ جبکہ میں شرمندگی سے لبریز لہجے میں بولی، ہم نے اس پورے گھر کی صفائی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، میں چائے بنا دیتی ہوں، اس میں کون سا بڑا کام ہے، چائے بنا کر آرام کر لوں گی۔ جبکہ وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کیا کرو، اپنی مرضی مت چلایا کرو، جا کر کہو اسے۔ ان کی سختی بھری آواز سن کر میں نے قدم ردا کی کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میرے شوہر بھی جاتے جاتے مجھے تاکید کر کے گئے تھے، اماں سے بالکل بھی مخاطب نہیں ہونا، بس ان کی بات پر سر ہاں میں ہلا دینا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ردا مجھے جائے نماز پر نماز پڑھتی نظر آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ردا مجھے جائے نماز پر نماز پڑھتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سجدے میں جھکی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ نماز کے وقت اگر کوئی انسان رو رہا ہو تو آپ اس کو چپ بھی نہیں کروا سکتے۔ میں فی الحال خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر دعائیں مانگنے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے اور جائے نماز سے اٹھنے لگی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ کسی انسان سے اپنی دل کی بات کہہ لیں تو تھوڑا بہت دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میری آواز پر وہ بری طرح سہم گئی تھی اور پلٹ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ جب میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تمہاری امی نے بھیجا تھا کہ تمہیں کہہ دوں کہ چائے بنا دے، مگر تمہیں روتا ہوا دیکھ کر میں یہاں بیٹھ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک دفعہ تو اپنے دل کی بات بتاؤ۔ جبکہ وہ اپنا حجاب کھولتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے کمرے میں آنے سے پہلے ایک دفعہ دستک دے دیا کریں، بہت بری بات ہوتی ہے کسی کے کمرے میں بنا اجازت آنا، اور پلیز بابی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آج میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میرے معاملات سے آپ فاصلہ اختیار رکھیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کسی بھی مشکل میں آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ حالانکہ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت نرمی سے پیش آتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی، اور ایسا کیوں تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی میری ساس بیٹھی ہوئی کوئی تعویذ بنا رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا تھا اور میرے بازو پر باندھتے ہوئے بولی، اسے رات میں کھولنا جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آئے، اور ہاں جب میں کہا کروں کہ اس کے قریب جاؤ تو انکار مت کیا کرو۔ دیکھو بیٹا، اس گھر کی بڑی بہو ہو، تمہیں ہی اس خاندان کو وارث دینا ہے۔ 5 سال تمہاری شادی کو ہو چکے ہیں، اگر تم اس طرح برتاؤ کرو گی تو پھر میرا دھیان دوسری طرف بڑھنے لگے گا، میں اپنے بیٹے کے لیے دوسری عورت کا سوچوں گی۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میں جانتی ہوں امی، آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ہمیشہ آپ نے مجھے بہو سے زیادہ بیٹی ہونے کا مان دیا ہے، لیکن کبھی میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریے گا، میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ ان کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر ہمت کرو اور اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی دو، مردوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، میری بات سمجھ رہی ہو؟ جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو وہ اس کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، یہی حال تھا میرا۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ میری نند چائے وغیرہ دے کر واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ اب آرام کر سکو۔ اپنی ساس کی طرف سے مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔
ردا میرے دماغ سے نکل گئی تھی، اگر میرے شوہر کی دوسری شادی میری ساس نے کروا دی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میرا شوہر رات 9 بجے گھر واپس آ گئے تھے۔ کھانے وغیرہ کے بعد ہم دونوں کمرے میں ایک دوسرے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بازو پر تعویذ دیکھ کر وہ بے اختیار بولے، کیا ہو گیا؟ یہ سب کب سے تم کرنے لگی؟ جبکہ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کی امی نے باندھا ہے۔ کاشف، کیا آپ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لیں گے؟ آپ کے لیے اولاد اتنی ضروری ہے۔ جبکہ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ فوراً منع کریں گے، لیکن ان کی خاموشی میری جان لے رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو، ہر مرد کو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ تم میری پہلی بیوی ہو اور شاید آخری بھی۔ اگر کوئی عورت میری زندگی میں آئے گی تو وہ صرف میرے بچے کی ماں ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم میرا سب کچھ ہو۔ جبکہ میں فوراً بولی، میں چاہتی ہوں کہ میں ہی آپ کے بچے کی ماں بنوں۔ میں کیا کروں؟ ایسا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروا لیا ہے، اب تو روحانیت بھی دیکھ رہی ہوں، مگر کوئی حل نہیں مل رہا۔ میں آپ کو کسی اور عورت کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ کاشف مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ امی نے مجھ پر کافی پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو، چیک اپ میں نے بھی کروایا ہے، میں بالکل صحت یاب ہوں۔ پریشانیاں صرف تمہاری وجہ سے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ لمحے خاموش رہی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، صرف اتنا کریں کہ آپ دوسری شادی نہیں کرنا، کیونکہ میں یہ زخم برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں کچھ کرتی ہوں، خدا ہمیں بھی اولاد ضرور دے گا۔ سورہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جبکہ میرے شوہر میرا ماتھا چومتے ہوئے بولے، میں تو تمہارے حق میں ہی ہوں۔ اگر مجھے تم سے اولاد مل گئی تو میں کبھی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر ہماری اسی سال اولاد نہیں ہوئی تو امی لازمی شادی کسی اور سے کروا دیں گی، کیونکہ ان کا ارادہ بن چکا ہے۔ میری تنخواہ بھی اچھی ہے، ہمارا اپنا مقام ہے، کمرہ بھی موجود ہے، اسی لیے انہیں اب فکر نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی، یعنی کاشف پوری طرح اپنی ماں کی سائیڈ پر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے اپنے قریب کرنے لگے تھے، مگر میرا دماغ ساس کی باتوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ رات کب گزر گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ بار ہوتے شور سے کھلی تھی۔ چند لمحے تک میں بستر پر ہی لیٹی رہی تھی، لیکن باہر سے آتے شور کی آواز سن کر میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے، شاید وہ کام کے لیے جا چکے تھے۔ میں فوراً چپل پہن کر باہر آئی تو بلا لمحہ جانے والا تھا۔ میری ساس ردا کو بہت طرح پیٹ رہی تھی، جبکہ کاشف ایک طرف ہاتھ باندھے اپنی امی کو دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً آگے بڑھی تھی اور امی کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح کیوں مار رہی ہیں؟ اس کا پیپر ہے آج تو۔ جبکہ ردا فوراً ہی میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کاشف نے میری کلائی تھامی تھی اور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولے، تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور کون سا پیپر، جتنی پڑھائی کرنی تھی یہ کر چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میری ساس مزید بولی کہ اب اس کی میں شادی کرواؤں گی اور مجھے تم سے بھی بیٹا کوئی امید نہیں رہی ہے، یہی مجھے گھر کا وارث دے گی۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ بیٹیاں کب سے وارث دینے لگیں؟ بیٹیاں تو دوسرے گھر کی ہوتی ہیں۔ وہ مزید بولی، یہی تمہارے شوہر کی بیوی بنے گی، میں نے طے کر لیا ہے۔ جبکہ ردا پوری طرح سکنے میں آ گئی تھی، وہ آنکھیں بڑی کیے اپنی ساس کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اتنی بیہودہ باتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کاشف بولے، امی آج ہی نکاح کر لیتے ہیں، دوپہر کے بعد اس لڑکے کے ویسے بھی بہت پر نکل آئے ہیں۔ جبکہ میں چلا کر بولی، آپ دونوں پاگل ہو چکے ہیں، کتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ کاشف، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہن سے نکاح کبوت ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم ہمارے گھریلو معاملات میں دخل نہیں دو،
تمہاری جو حیثیت تھی اس گھر میں وہی رہے گی، خاندانی بیوی تم ہی ہو، صرف یہ بچہ پیدا کرے گی۔ جب کہ میرا دماغ گھوم گیا تھا، اچانک ہی میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اپنے شوہر کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ میں ان کا گریبان تھام کر بولی، اپنی زبان بند رکھیں، کتنی فضول باتیں کر رہے ہو، آپ میں شرم نام کی چیز نہیں ہے، بہن سے نکاح کریں گے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب کہ میری ساس بولی، خاموش رہو تم، بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہو، آج تو تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن آئندہ اگر ایسی جرات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم تمہیں اس گھر میں رکھ رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے سر پر چڑھ جاؤ گی۔ ان کی باتیں سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے بولی، امی آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ردا ان کی بہن ہے۔ جبکہ وہ بولی، چپ رہو، تمہیں جب کچھ معلوم ہی نہیں، تم بکواس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ردا کاشف کی بہن نہیں ہے۔ جبکہ میں حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ امی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ردا روتے ہوئے بولی، بابی یہ نکاح کا ڈھونگ صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں، میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ کے شوہر مجھ سے نکاح کر بھی چکے ہیں اور میرے ساتھ تعلق بھی بنا چکے ہیں، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اچانک ہی میرا دماغ گھوما تھا اور میں وہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا میری ہمت سے باہر تھا۔ میری آنکھ میرے کمرے کے بستر پر کھلی تھی، میرے قریب ردا ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحے مجھے ہوش میں آنے لگے تھے اور جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا، میں نے فوراً ہی اسے دور دھکیل دیا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی رہی۔ میں نے فوراً ہی اسے دور دھکیل دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں میں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی رہی اور تم یہ گل کھلا رہی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اور میری ساس اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کاشف سے میں اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس انسان سے تعلق رکھنے کا مطلب اپنی بے عزتی کروانے کے برابر تھا۔ جو شخص اپنی ہی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، تعلق بنا سکتا ہے، اس سے میں کیا ہی رشتہ رکھتی۔ میری ساس میرے قریب آتے ہوئے بولی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی، زندہ ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو نرمین، غصہ کرنا ہے تو صرف اپنے شوہر پر کرو، جس نے تمہیں اعتماد میں لے کر نکاح نہیں کیا۔ اس میں اعتماد میں لینے کی کیا بات ہے؟ امی، انہوں نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا، اس سے گھٹیا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ردا کاشف کی سگی بہن نہیں ہے، اسے ہم نے گود لیا تھا، میری بیٹی مر چکی ہے اور اسے مارنے والی ردا کی ماں ہے۔ ان کی بات سن کر میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ردا کی ماں ان کی سگی بہن ہے۔ جب میری سگی نند پیدا ہوئی تھی تب انہوں نے جلن میں اس کا قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود ماں نہیں بن پا رہی تھیں۔ پولیس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا، اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ اس کی گود میں دے دیں گی۔ وہ ان کو اندر کروا دینا چاہتی تھی، لیکن کاشف کے بابا نے حامی بھر لی تھی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے سال ہی ان کے گھر ردا پیدا ہو گئی تھی اور میری ساس کے ہاتھوں میں اسے تھما دیا گیا۔ وہ اسے نہیں لینا چاہتی تھی، کاشف بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ جس روز وہ لوگ بچی کو دے کر گئے، اسی روز ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دونوں میاں بیوی دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ردا ان کی بیٹی بن گئی اور ان کے گھر میں رہنے لگی، مگر اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ میں جب اپنی امی کے گھر اسی مہینے رکنے کے لیے گئی تھی، پیچھے سے میرے شوہر نے ردا سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس دن جو وہ اچانک کمرے سے غائب ہو گئے تھے، وہ چھت پر نہیں بلکہ ردا کے کمرے میں تھے۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خوب روئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ ردا اتنی سہمی کیوں رہتی ہے۔
مجھے اس معصوم پر ترس آنے لگا تھا۔ فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھ میں انسانیت کا جذبہ پیدا ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ریدا کو بیوی کی حیثیت دیں گے۔ اگر اس کی ماں نے آپ کی بہن کا قتل کیا تو وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس معصوم پھول کو کچھ نہیں پتہ تھا، وہ تو اس گھر کو ہی اپنا گھر مان بیٹھی تھی، اور اب خدارا اس معصوم کے حال پر رحم کھائیں۔ شاید ان میں بھی اب انسانیت کا جذبہ آنے لگا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی ریدا پریگننٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اب گھر میں اس پر شفقت ہونے لگی تھی، اور خاص کر میں اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی تھی۔ جو انسان ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترستا رہا ہو، اگر آپ اس کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہر اس شخص کو پسند کرتا ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کاشف اور ریدا کو پہلی بیٹی سے ہی نوازا تھا۔ اس دن کاشف بہت روئے تھے، انہوں نے ریدا سے خوب معافی مانگی تھی۔ آج جب میں اپنی بیٹی اپنی گود میں لے رہا ہوں تو مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ مرد جب جوانی میں گناہوں کے دلدل میں دھنس رہے ہوتے ہیں، تب وہ دراصل اپنی بیٹیوں کا نصیب لکھتے ہیں۔ میں تم سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہوں، جبکہ وہ بڑا دل کر کے معاف کر گئی تھی، اور ٹھیک تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خوشخبری سے نواز دیا تھا۔ شاید اللہ نے میرا صبر دیکھا تھا، میری نیت دیکھی تھی، اور آج میں بھی ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ جتنا میں اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو وہ اپنی رحمتوں سے نواز ہی دیتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔